السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول میری ہو جانا، اور یہ ناول آفٹر میرج بیسڈ ہے، سیکنڈ میرج بیسڈ ہے، اسٹیپ مدر بیسڈ ہے۔ اسٹوری کافی لائٹ سی اور کیوٹ سی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی پارک کر کے وہ مال کی جانب بڑھی۔ گلابی کرتے اور نیلی جینس میں اس کا گلابی رنگ بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ کرتے کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیے، اونچی پونی ٹیل اور ہاتھ میں پہنے ہوئے کئی بریسلیٹس، وہ دیکھنے میں کافی من موجی لگتی تھی۔ آنکھوں سے چشمہ اتار کر اس نے کرتے کے آگے اٹکایا اور ببل گم چباتی وہ ایک دکان میں داخل ہوئی۔ پرسوں اس کی بہن پاکستان آ رہی تھی۔ بہن کا گفٹ اور تو اور روحا کا گفٹ بھی تو ابھی لینے والا تھا۔ اس نے سوچا آج پہلی فرصت میں یہ کام کر ہی ڈالے، اور اس سے کچھ فاصلے پر وہ بے نیازی سے چلتا آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے باڈی گارڈ گن سنبھالے چلتے آ رہے تھے۔ اس کے آگے چلتے گارڈ بھی لوگوں کو ہٹاتے راستہ بناتے جا رہے تھے۔ لوگ اس پر ستائشی نظریں ڈالتے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی اس کے ساتھ سیلفی بنانا چاہ رہا تھا تو کوئی اس سے آٹوگراف لینا چاہتا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے کسی سے مصافحہ بھی کیا، کسی کے ساتھ سیلفی بھی بنوائی اور کسی کو آٹوگراف بھی دیا۔ پھر جلد ہی وہ اس سب سے اکتا سا گیا۔ اس نے اپنے پی اے کو اشارہ کیا تو وہ فوراً اس کے پاس ہوا۔ اس نے بھیڑ ہونے کی وجہ سے قدرے اونچی آواز میں پی اے سے یہ سارا ہنگامہ ختم کرنے کو کہا اور ہوڈی پہنے ایک دکان کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس ہنگامے کی اب تک عادت ہو چکی تھی۔ پیچھے پی اے کے حکم پر گارڈ اب لوگوں کو ہٹا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ میرب کی خریداری کے لیے خود آیا کرتا تھا۔ اگرچہ فلمی دنیا میں کام بہت ہوتا ہے، ایک پل کی بھی فرصت نہیں ہوتی، مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر قسم کی فرصت نکال لیتا تھا، خواہ اسے شوٹنگ ہی کیوں نہ کینسل کرنی ہوتی۔ وہ میر اذلان تھا، بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار، جسے دنیا مشہور و معروف ایکٹر اور ڈائریکٹر کے طور پر جانتی تھی، جس کی ایک جھلک، صرف ایک جھلک کے لیے لڑکیاں پاگل ہو جاتی تھیں، جس کے ساتھ کام کرنے کے لیے لوگ منتیں کرتے تھے۔ حال ہی میں وہ ایک نئی فلم بنانے والا تھا، اور اس کے لیے جب سے اس نے پریس کانفرنس کی تھی، اسی وقت سے جب بھی وہ کہیں جاتا، لوگ ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ وجہ اس کا آنے والا نیا پروجیکٹ تھا، اور اس مجمع میں ایک بڑی تعداد لڑکیوں کی ہوتی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے ہی ہیرو ہیروئن سے لے کر وارڈروب تک وہ چوز کر چکا تھا۔ اسے فلمی دنیا کا بے تاج اور مغرور بادشاہ کہا جاتا تھا تو کچھ غلط نہ تھا، وہ تھا بھی ایسا ہی۔ اسے کنگ کہا جاتا تھا تو یہ بھی غلط نہ تھا۔ وہ 29 سال کی عمر میں ہی فلمی دنیا میں اپنا اتنا نام اور مرتبہ بنا چکا تھا کہ اس سے سینئر ایکٹر اور ڈائریکٹر بھی اس کی شہرت کے گن گاتے پائے جاتے۔ کسی کو اس کے ساتھ کام کرنا ہوتا، کسی کو اس کی فلم کی وارڈروب ڈیزائن کرنا ہوتی۔ لڑکیاں اس کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد سے ہی اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، یہی کوئی 4 سال پہلے ہی کی بات تھی، جب اس نے فلمی دنیا میں قدم رکھا ہی تھا اور اپنا پہلا پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ شزا نے اس پروجیکٹ کے لیے اس کی وارڈروب کو ڈیزائن کیا تھا، گو کہ وہ بھی اس دنیا میں نئی آئی تھی اور اس کی بھی سٹارٹنگ ہی تھی۔ دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھا تھا۔ شزا کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ وہ فیشن اور ماڈلنگ کی دنیا میں آنا چاہتی تھی۔ اذلان اسے پسند بھی کرتا تھا، مگر پسند اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے ہی میر اذلان کی طرف خود قدم بڑھائے تھے۔ میر اذلان کو وہ ہر لحاظ سے اپنے قابل لگی تھی۔ محبت پر اسے نہ کبھی پہلے یقین تھا، نہ اب تھا۔ اسے صرف ایک لائف پارٹنر چاہیے تھا۔ شزا بھی خوش تھی، اور اذلان بھی بغیر کسی ہیلو حجت کے مان گیا۔ اس کا تعلق اپر کلاس فیملی سے تھا، جہاں یہ سب معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ شزا نے اپنے گھر اذلان کے لیے بات کی، مگر گھر والوں نے انکار کر دیا۔ اذلان کی محبت میں پاگل شزا راتوں رات اپنا گھر چھوڑ گئی۔ شادی کے 2 سال بعد شزا امید سے ہوئی۔ پیچھے پلٹ کر اس نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ دیکھنے کو رہ ہی کیا گیا تھا۔ اذلان اس کا خیال رکھتا تھا، وہ اب بھی اسے پسند کرتا تھا، مگر پسند کبھی محبت میں نہیں بدلی تھی۔ شزا اس کا ساتھ پا کر خوش اور مطمئن تھی۔ پھر میرب کی پیدائش پر کچھ پیچیدگیوں کے ہو جانے پر وہ دنیا سے ہی چلی گئی۔ اذلان نے خود کو واپس فلمی دنیا میں مصروف کر لیا تھا۔ بچی سارا دن رفت بیگم اذلان کی والدہ کے ساتھ رہتی، اور وہ رات کو اذلان کے ساتھ ہی سوتی۔ اس کا باپ اسد میر مرنے سے پہلے بہت جائیداد چھوڑ گیا تھا، مگر اسے کبھی بزنس کا شوق ہی نہیں رہا۔ جب سے اس نے اس فلمی دنیا میں قدم رکھا تھا، تب سے ہی میر اذان، اس کا چھوٹا بھائی، سارا بزنس سنبھالے ہوئے تھا۔ اب کل میرب کی سالگرہ تھی، اور وہ خود اس کے لیے گفٹ خریدنے آیا تھا۔ ساتھ ہی وہ اس موقع پر کافی ساری رقم NGO کو بھی ڈونیٹ کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ رقم شزا کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ وہ اس کی بیوی تھی،
اس کی بچی کی ماں۔ وہ جہاں داخل ہوا تھا وہ ایک ٹوائے شاپ تھی۔ ہوڈی اتار کر وہ ایک ریک میں سجے مختلف کھلونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ 2 گارڈ ابھی بھی اس کے پیچھے تھے، جس نے پیچھے پڑی ٹرالی میں خوبصورت کھلونے ڈالنے شروع کر دیے۔ پہلے ریک سے جب وہ ہٹا تو ٹرالی آدھی بھر چکی تھی۔ درمیان والے ریک کی طرف جاتے ہوئے جب وہ مڑنے لگا تو سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ اندھی ہو کیا؟ وہ تیوری چڑھاتے بولا۔ انایا جو اپنے دھیان میں آ رہی تھی اس کے سخت لہجے پر بوکھلا گئی۔ اس نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا، وہ ابھی تک اپنا چکراتا سر سنبھال رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ انسان ہے یا پہاڑ؟ پھر جب وہ بولا تو انایا کو مزید غصہ آیا۔ یعنی حد ہے، غلطی بھی اپنی، اب بندہ خود بھی تو دیکھ لیتا ہے، مگر نہیں۔ چل انایا، معافی مانگ اور جان چھڑا۔ آئی مقابل کو دیکھا تو باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اپنے اندر دوڑتا خون اسے سرد پڑتا محسوس ہوا۔ پہلے تو وہ طے کر چکی تھی کہ معافی مانگ کر جان چھڑوا لے گی، مگر اب وہ اسے بخشنے والی نہیں تھی۔ چلو میں تو ہوں اندھی، تم تو اندھے نہیں تھے نا مسٹر؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ تمہیں پتہ ہے تم کس سے مخاطب ہو؟ غرور تو میر اذلان کی رگ رگ میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے نفرت سے سوچا، میں جاننا بھی نہیں چاہتی، 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے تمہاری؟ گندے پیشے میں گوڈے گوڈے ڈوبا شخص مجھے کیا بتائے گا کہ وہ کون ہے؟ اب ہٹو، راستہ دو۔ گارڈز آگے بڑھے مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک چکا تھا۔ انایا نے نفرت سے اسے دیکھ کر سر جھٹکا اور ٹرالی کھینچتے کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ٹرالی کو وہی چھوڑتا تن فن کرتا باہر نکل گیا تھا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک لمحہ بھی وہاں رکتا۔ انایا نے نفرت سے اس کی پیٹھ کو گھورا تھا۔ 4 سال پہلے۔ انایا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں، مجھے ماڈلنگ کی بہت آفر آئی ہیں، اور تم جانتی ہو میں میر اذلان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور تم ہی ہو جو بابا سے اس متعلق بات کر سکتی ہو۔ میری تو وہ سنیں گے ہی نہیں۔ شزا اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ چلو کسی طرح ہی صحیح وہ مان تو جائے۔ آپی ٹھیک ہے، بابا میری بات مانتے ہیں، مگر یہ غلط ہے آپی، آپ جانتی ہیں۔ او پلیز، اب تم لیکچر دینا شروع نہ کر دینا۔ اوکے ٹھیک ہے، کیا آپ نے بابا کو میر اذلان کا بتایا؟ انایا نے ہار مانتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، پہلے کیریئر تو بنا لوں، ویسے میں اس کی پہلی مووی کا وارڈراپ کر رہی ہوں، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے آپ ہی، کرتی ہوں بابا سے بات۔ ٹھیک ہے کرو، لیکن یاد رکھنا اگر وہ نہ مانے تو جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گی، شزا نے حتمی انداز میں کہا اور کمبل میں گھس گئی۔ عالم صاحب کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے اور سونیا بیگم ان کی بیوی، ان کی چچا زاد تھی۔ عالم صاحب بچپن سے ہی انہیں پسند کرتے تھے، سو پسند شادی کے بعد محبت میں بدل گئی۔ اللہ نے انہیں 3 بیٹیاں دی۔ عالم صاحب کو بیٹی کی خواہش بھی تھی، مگر سونیا انایا کی پیدائش کے 2 سال بعد ایک حادثے میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ عالم صاحب انایا کو اپنا بیٹا ہی مانتے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی مایا تھی، اس کی شادی انہوں نے 5 سال پہلے ہی اپنے دوست کے بیٹے عاصم کے ساتھ کر دی تھی، اور وہ دونوں دبئی میں رہتے تھے۔ مایا کے بعد شزا تھی، جس نے حال ہی میں اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی تھی۔ اسے شروع سے ہی فیشن ڈیزائننگ کا شوق تھا، اب اس کی ضد شوبیز جوائن کرنا تھی۔ شزا سے چھوٹی انایا تھی، جو FSC کے دوسرے سال میں تھی۔ وہ نہ صرف عالم صاحب کا بیٹا تھی، بلکہ حلیہ بھی ویسا ہی بنائے رکھ، جینز، کرتے، شرٹ، یہی اس کا شوق تھے۔ ہاتھوں میں ہر وقت بینڈز، کھڑیاں پہنی ہوتی، یہاں تک کہ پرفیوم بھی وہ مردانہ استعمال کرتی۔ رضیہ بیگم، عالم صاحب کی والدہ، اکثر اسے ٹوکتی رہتی، مگر اس کی کان پر مجال ہے چچو بھی رینگتی ہو۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ سوچ رہی تھی کہ عالم صاحب سے کیسے بات کرے گی، گو کہ وہ بہت ہمبل انسان تھے، مگر معاملہ بیٹی کا تھا جو شوبیز میں حصہ لینا چاہتی تھی، اور سب سے بڑھ کر بابا کے نیک داماد کے خواب کو چکنا چور کر کے وہ ایک ایکٹر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ انایا بھی اس کی محبت کے سامنے مجبور تھی۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ مایا آپی کو کال کر کے ان سے مشورہ کرے، مگر ان کی جذباتی طبیعت سے واقف تھی، کیا بھروسہ عاصم بھائی کو مجبور کرتی اور اگلے ہی روز ٹکٹ کروا کر پاکستان آ جاتی۔ کچھ کر انایا بیٹا، کچھ سوچ، وہ بیگ گھماتے ہوئے بولی اور دروازہ بجایا۔ سوچوں میں غرق اس نے ہاتھ گھنٹی پر ہی رکھا تھا جب رضیہ بیگم نے دروازہ کھولا اور سرتا پیر اسے گھورا۔ بے شرم منڈا، وہ اکثر اسے یہی کہتی تھی، مگر انایا ہی کیا جس پر اثر ہو جائے۔ ہاں بڈھی اماں، میرا دل آ گیا تجھ پر، اور دیکھ بازار سے تیرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا ہوں۔
وہ شرارتی لہجے میں بولی تو رضیہ بیگم نے اسے گھورا۔ مجال ہے جو اس لڑکی کو عقل آئے، اگلے گھر بھی جانا ہے، نہ جانے کیا منہ دکھائیں گے ہم انہیں، بلا بلا بلا، یہی کہنا ہے نا آپ کو؟ وہ ان کے گال لاٹ سے کھینچتی اندر کو دوڑی۔ شیزاپی کہاں پر ہے؟ اور بابا؟ کھیر کے باؤل میں انگلی ڈال کر وہ کھیر کھانے لگی۔ نہ کرو، سارے کھانے میں منہ نہیں مارتے، اگر کھانی ہے تو علیحدہ پلیٹ میں نکال لو۔ اس نے منہ بسور کر انہیں دیکھا۔ یہ دادی مجھے جینے نہیں دیں گی۔ تمہارے بابا اندر کمرے میں ہے اور شزا باہر گئی ہے، کہہ رہی تھی ضروری کام ہے۔ انہوں نے کھیر کا باؤل ڈھانپ کر فریج پر رکھا اور سالن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دادو، سالن میں کیا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا تو دادو شرارت سے مسکرائی۔ کدو شریف، وہ کدو کو خاصا کھینچ کر بولی۔ او نو، پھر میں تو چلی پیزا آرڈر کرنے۔ مذاق کر رہی ہوں، چکن بنایا ہے۔ انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ انایا نے انہیں گھور کر دیکھا۔ پھر میرے لیے 2 روٹیاں بنا لیجیے گا، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ کدھر؟ بابا سے ملنے۔ وہ ہنستے ہوئے عالم صاحب کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ عالم صاحب بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے سامنے ان لاش تصویر کو دیکھ رہے تھے جو ان کی شادی کی تصویر تھی۔ آہٹ پر وہ چونکے اور رخ موڑ کر ہاتھوں میں پکڑا چشمہ آنکھوں پر لگا لیا۔ انایا جانتی تھی وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی اپنی بیٹیوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ کتنے رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ دوبارہ شادی کر لو، مگر انہوں نے سہولت سے منع کر دیا تھا۔ السلام علیکم، بچے وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ، انہوں نے بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے کہا۔ انایا مسکرائی اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کر دی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، تم سناؤ؟ کوئی بات کرنی ہے میرے بچے نے غالباً۔ جی بابا، وہ انہیں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ بیٹا، شزا کو منع کر دو، اس کا رشتہ طے ہے۔ کیا اسے اذلان سے شادی کی بات کرتے شرم نہ آئی؟ میں اسے اس اندھیری دنیا میں جانے نہیں دینا چاہتا۔ وہ آہستہ سے بولے۔ انایا خاموشی سے اٹھی۔ انہوں نے صحیح بات کہی تھی، وہ اپنی آپی کو سمجھا لے گی۔ ہاں، وہ سمجھا دے گی، بابا کی محبت کا واسطہ دے گی، اس کی آپی سمجھ جائیں گی۔ لیکن یہ انایا عالم کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی جو اسی رات دور ہو گئی۔ اس نے شزا کو بہت سمجھایا، وہ خاموش ہو گئی۔ اسے آپی کی خاموشی سے ڈر بھی لگا، مگر وہ یہ سمجھتی رہی کہ یہ بابا کے فیصلے کی وجہ سے ہے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور وہی ہوا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شزا ساری کشتیاں جلا کر جا چکی تھی۔ اس نے خط میں واضح لکھا تھا کہ سارا قصور عالم صاحب کا ہے، جو اسے نہ روکتی تو وہ یہ قدم نہ اٹھاتی، اور یہ کہ اب اس کی واپسی کا انتظار نہ کیا جائے کیونکہ اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اس نے اپنے منگیتر کو بھی فون کر کے اسے ہر حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ عالم صاحب ڈھہ سے گئے، کچھ بھی کہنے سننے کی ہمت باقی ہی نہ رہی۔ انہیں عمر بھر کی ریاضت کا یہ صلہ ملا تھا؟ انہیں گویا چپ لگ چکی تھی۔ انایا خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آج تو اس کے پاس بھی ہمت دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اور پھر اذلان نے جب اپنی شادی اناؤنس کی تو ہر طرف چین منگویاں ہونے لگی۔ برسوں کی بنی عزت خاک میں مل گئی۔ انہیں اپنا محلہ چھوڑنا پڑا، اور جلد ہی عالم صاحب بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ انایا کو چپ لگ گئی تھی، اور پھر وہ چپ ٹوٹی بھی تو کیسے؟ 2 سال گزر گئے تھے اس واقعے کو۔ انایا کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو چکا تھا۔ انایا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ نیوز کاسٹر بول رہی تھی اور وہ اپنی ہستی سمیت ہل کر رہ چکی تھی۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ معروف وارڈروب ڈیزائنر شزا اذلان کل رات ہاسپٹل میں وفات پا چکی ہے۔ واضح رہے کہ وہ فلم انڈسٹری کے معروف اور مشہور ڈائریکٹر اور ایکٹر میر اذلان شاہ کی بیوی تھی اور ان کے پہلے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بچہ محفوظ ہے۔ ان کا انتقال بی پی شوٹ ہو جانے پر ہوا۔ ایک بار پھر آپ کو آگاہ کرتے جائے، نہایت۔ وہ ایک دم ہنسنے لگی تھی، اور وہ اتنا ہنسی تھی کہ اس کی آنکھوں سے پانی چلنے لگا۔ رضیہ بیگم لاٹھی کے سہارے سے باہر آئی تھی اور اسے دیکھا۔ وہ 2 سال بعد ہنس رہی تھی، اور اس طرح۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کا کندھا دباتے ہوئے پوچھا۔ شزا مر گئی، وہ پھر ہنسنے لگی۔ ایک پل کو تو رضیہ بیگم کو جھٹکا لگا تھا۔ دل نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر ٹی وی پر چلتی خبروں اور اس کی مسکراتی تصویر کو دیکھ کر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔
انہیں عنایا کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ بیٹا رو لو، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں روؤں؟ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ہمیں اس لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ اسے شہرت چاہیے تھی۔ 2 سال، بس اتنی ہی شہرت؟ صرف 2 سال؟ وہ 2 انگلیوں سے اشارہ کرتی بولی۔ بابا کو ناراض کیا، ہم سب کو، اللہ تعالیٰ کو، اور پھر زندگی اس سے ناراض ہو گئی۔ وہ عجیب بہکے انداز میں کہتی اٹھ گئی۔ رضیہ بیگم نے دور جاتی عنایا کو دیکھا، جو ابھی بھی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتی بڑبڑاتی اپنے کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ عنایا نے جان لیا کہ شہرت وقتی ہوتی ہے۔ اب کون ذکر کرتا تھا اس کی مری ہوئی بہن کا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ یہ دنیا مطلب پرست، اس کے لوگ اس سے بھی بڑھ کر مطلب پرست۔ اس کا بہنوئی اذلان، ہاں میر اذلان، وہ بھی تو بھول چکا تھا اسے میر اذلان سے نفرت تھی۔ وجہ کیا تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی آپی گئیں، یا اس کی وجہ سے ان کے ہنستے بھستے گھر کو نظر لگ گئی۔ بہرحال اسے نفرت تھی اس شخص سے۔ 4 سال ہوئے تھے شزا کو گھر سے گئے، اور 2 سال اس دنیا سے گئے۔ آج جب میر اذلان کو روبرو دیکھا تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ماضی ایک بار پھر سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب وہ کوئی بچی نہیں رہی تھی۔ گھر عالم صاحب نے اپنی زندگی میں ہی لے لیا تھا۔ اب تو وہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اسی یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ حال ہی میں اس نے اپنی گاڑی بھی لی تھی۔ گاڑی کو عنایا میڈم اپنا بیٹا مانتی تھی۔ مجال ہے جو اس پر ایک خراش بھی برداشت کرتی۔ حال وہ تن فن کرتی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتی وہ پورٹ سے نکل کر بیرونی دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ شاپنگ بیگ ایک طرف رکھے اور سامنے میز پر پڑے گلاس کو اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں پانی پیا۔ رضیہ بیگم نے دہل کر اسے دیکھا۔ خیریت ہے لاڈلی؟ آج کیسے تمہارے یہاں تو تمہارے بیٹے کی شامت آ گئی؟ ان کا اشارہ گاڑی کی طرف تھا۔ بس دادو کچھ مت پوچھے، وہ اسی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے نہیں پوچھتی، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ اچھا نہ دادو بتاتی ہوں، ایک فضول انسان سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اچھا، اس میں ہائپر ہونے کی کیا بات ہے؟ چھوڑو آؤ کھانا کھاتے ہیں، وہ شفقت سے کہتی اٹھی۔ اس نے اداسی سے انہیں دیکھا۔ وہ اب انہیں کیا بتاتی؟ انہیں تو آج تک اس نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ شزا جس کے ساتھ بھاگی تھی وہ کوئی اور نہیں، ان کا پسندیدہ ہیرو اذلان ہے۔ اذلان کے شو وہ بہت شوق سے دیکھتی تھی، اس کی ہر فلم بھی۔ اسے اکثر ہنسی آ جاتی۔ دادو کا دل کتنا جوان ہے۔ اس کے ہر شو کو دیکھتے ہوئے ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ وہ ان سے چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی انہیں ہنسنے اور خوش رہنے کا موقع کم ہی ملتا تھا، اور اگر خوش رہنے کا ایک ذریعہ میر اذلان شاہ تھا تو ایسے ہی صحیح۔ اذلان آج اسے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ وہ ابھی شاپنگ سے فارغ ہوا تھا اور گھر واپس لوٹا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ نہ تو گارڈز کی فوج تھی نہ ہی اس کا پی اے تھا۔ جی، وہ رفعت بیگم کی طرف متوجہ ہوا جو جدید طرز کے بنے لاؤنج پہ ٹہلتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی لیٹ نہیں ہو گئے آج تم؟ وہ نرمی سے بولی۔ ماما آپ کو پتہ ہے نا میرے کام کا، پھر بھی یہ بے معنی سوال کیوں؟ میرب کہاں پر ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ حقیقتاً اس کا سارا دن ہی مصروف ترین گزرا تھا۔ میرب کی برتھ ڈے کی وجہ سے اس کے خاصے پلان ڈلے ہوئے تھے، جو آج کا سارا دن وہ نپٹاتا رہا تھا۔ میرے کمرے میں ہے وہ بیٹا، بیٹھو، کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نے اس سے بیٹھنے کو کہا۔ وہ گہرا سانس لے کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹا تم جانتے ہو میرب کافی حساس ہے۔ ابھی تو وہ صرف 2 سال کی ہوئی ہے۔ جب اسکول جانے لگی لوگ پوچھیں گے اس سے اس کی ماں کے بارے میں تو وہ کیا کہے گی؟ بیٹا دیکھو، میں کہنا چاہتی ہوں تم اب سنجیدگی سے سوچو۔ کس بارے میں؟ وہ سمجھ تو چکا تھا مگر پھر بھی بول پڑا۔ شادی کے بارے میں تمہارے لیے لڑکی دیکھنا چاہتی ہوں، وہ نرم لہجے میں بولی۔ دیکھ لیجئے، لڑکی مڈل کلاس گھرانے سے ہو۔ آپ کو پتہ ہے ماما، ایسی ہی لڑکیاں شوہروں کی پہلی اولاد کو محبت سے پال سکتی ہیں، وہ سکون سے بولا۔ رفعت بیگم کو انجانی خوشی محسوس ہوئی۔ انہوں نے آج پہلی بار اذلان سے شادی کی بات کی تھی اور وہ مان بھی گیا تھا۔ انہیں افسوس ہوا کہ اگر وہ 2 سال پہلے پوچھ لیتی تب بھی شاید وہ مان جاتا۔ تم فکر نہ کرو، بہت پیاری، بہت خوبصورت بیوی لاؤں گی تمہارے لیے، اور میرب کے لیے ایک ذمہ دار ماں۔ بہتر بھی یہی رہے گا۔ وہ مسکرایا اور رفعت بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رفعت بیگم نے گہری سانس لی۔ اب کل سے انہیں کمر کس کر اس مشن کو شروع کرنا تھا۔ انہوں نے اذلان کو دیکھا جو میرب کو کندھوں پر اٹھائے
اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ رکا اور ان کی طرف مڑا۔ کھانا میں نہیں کھاؤں گا، باہر سے ہی ڈنر کر لیا تھا۔ آذان آ گیا؟ ہاں، وہ کہتی ہوئی اٹھی۔ پھر آپ ہی سو جائیے، گڈ نائٹ کہہ کر وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ادھر سے سیدھا عالم ہاؤس چلے۔ رات کے اس پہر اس علاقے میں موجود سب گھر رات ہی کی تاریکی میں ڈوبے تھے، اور ان کے درمیان واحد ایک عالم ہاؤس تھا جس کے دونوں فلور کی بتیاں جل رہی تھیں۔ عام دنوں میں تو رات کے 1 بجے یہ گھر بھی یوں ہی تاریکی میں ڈوبا رہتا تھا، مگر آج وجہ مایا، عاصم اور روحا کی آمد تھی، جس کی وجہ سے انایا اور رضیہ بھی جاگ رہی تھی۔ دوپہر میں ہی مایا لوگ ایئرپورٹ سے انایا کے ہمراہ آئے تھے، پھر رضیہ بیگم کے کہنے پر ہی انہوں نے آرام کیا، ورنہ انایا کا بس چلتا تو پچھلے 4 سال کی جمع باتیں کر کے ہی اٹھتی۔ مگر ان کے اٹھنے اور ڈنر کرنے کے بعد سے انایا کی زبان جو چلنا شروع ہوئی تھی تو یہ بات بھی مشکل لگ رہی تھی کہ وہ چپ کر جائے۔ روحا تو تھک کر دوبارہ اپنی آنی کی گود میں سو چکی تھی، جبکہ عاصم سامنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ انایا، رضیہ بیگم اور مایا ایک طرف بیٹھی تھی۔ انایا بس کرو گڑیا، آپ سو بھی جاؤ۔ انایا بس کرو گڑیا، آپ سو بھی جاؤ، کل یونیورسٹی نہیں جانا؟ مایا نے کوئی 10ویں بار اپنا سوال دہرایا تھا۔ اوہو آپی، ہر تھوڑی دیر بعد آپ یونیورسٹی کرنے لگتی ہیں، میں نے کل کا آف لیا ہوا ہے، وہ نروٹھے لہجے میں بولی۔ تو کرتی رہنا باتیں بھی، ابھی تو دیکھو اتنی رات ہو گئی ہے، اب 3 ماہ تمہارے پاس ہی تو ہوں، بس 2-3 مہینے ہماری باتیں تو رہ جائیں گی۔ اس کی بات پر عاصم نے استغفر اللہ کہا تھا۔ آپ ہی دیکھ لیجئے، ایسے ہی تنگ کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ مجھے، وہ غصے سے ناک سکوڑتے ہوئے بولی۔ عادت سے مجبور ہے ڈیئر، چلو ہم تمہارے کمرے میں چلتے ہیں، ساری رات باتیں کریں گے، مایا اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ عاصم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ وہاں دبئی میں عاصم جی کرتے نہیں تھکتی ہو، اور یہاں بہن ملی نہیں، ہم کون تم کون؟ صحیح ہے بچو، وہ ناراض لہجے میں بولے۔ لو، اب آپ کو تو میں روز دیکھتی ہوں، بات تو میری بہن کی ہے، ہم پورے 4 سال بعد مل رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے عاصم جی، وہ دروازے تک گئی اور پلٹی۔ جی؟ انایا نے عاصم کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی، جو جی جان سے مایا کی طرف متوجہ تھا۔ عاصم جی، روحا کا ڈائپر بھی بدل لیجئے گا، وہ کھلکھلا کر کہتی باہر کو لپکی۔ انایا بھی ہنستے ہوئے باہر نکل گئی تھی، مگر نکلنے سے پہلے عاصم کو زبان دکھانا نہ بھولی، جو اپنے پھولے منہ کے ساتھ روحا کو اٹھا رہا تھا۔ اس نے رضیہ بیگم کی طرف دیکھا، انہوں نے کھانسی کے بہانے اپنی مسکراہٹ دبائی، وہ پاؤں پٹکتا باہر کو بڑھ گیا تھا۔ انایا بتا بھی دو، ہم جا کہاں پر رہے ہیں؟ مایا گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صبر آپی صبر، کتنی اتاولی ہیں آپ، پتہ نہیں عاصم بھائی کیسے آپ کو برداشت کرتے ہیں، انایا اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ داد دو میری ہمت کو انو۔ عاصم بیک سیٹ پر روحا کو لیے بیٹھا تھا، رضیہ بیگم دوسری طرف سے آ کر بیٹھی۔ نہیں، میں تو آپ کو 21 توپوں کی سلامی نہ دے دوں عاصم بھائی، انایا شرارتی لہجے میں کہتی گاڑی کو سڑک پر ڈال چکی تھی۔ انو، 21 توپے کم ہے، 22 کرو ان کے لیے، موصوف پہلے وہ شخص ہیں جو بیوی کو برداشت کر رہے ہیں۔ مایا نے عاصم کو گھورا۔ رہنے دو، فی الحال تو ٹریٹ دے دو تو بھلا ہوگا تمہارا، وہ ہاتھ جوڑتے بولے۔ ٹریٹ کس چیز کی؟ مایا نے انایا کی طرف گھومتے ہوئے پوچھا۔ جاب کی جناب، لیکچرار ہے، کوئی چھوٹی بات تھوڑے ہی ہے، عاصم نے ابرو چکائے اور سوالیہ انداز اپنایا۔ صحیح کہہ رہا ہے عاصم، رضیہ بیگم نے تائیدی انداز اپنایا، آج ہی تو موقع ملا تھا اس انایا کو گھیرنے کا۔ اچھا اب سب مجھ پر مبالغہ آرائی بند کیجیے اور چلیے، اتریے جلدی سے، آ گیا پی سی۔ وہ پی سی کو خاصا کھینچ کر بولی، وجہ عاصم کا پی سی پر ہی لنچ کرنے کا بے بہا اصرار تھا، حالانکہ اس کا ارادہ انہیں سالٹ اینڈ پیپر لے جانے کا تھا۔ فلم کی کاسٹ اور آپ کی میٹنگ کیا آفس میں ہی رکھواؤں یا پھر کہیں اور؟ جمشید، اس کے پی اے نے اپنے آفس کی طرف جاتے ہوئے اذلان سے پوچھا۔ لنچ ٹائم پر آ رہے ہیں کیا وہ؟ یس سر، انہیں بتا دو کہ وہ لنچ ٹائم میں ہمیں پی سی میں جوائن کرے۔ وہ کوٹ کا بٹن کھولتا کرسی پر بیٹھا۔ یس سر، جمشید سر ہلاتا پلٹ گیا تھا۔ آپ لوگ چلیے، میں گاڑی پارک کر کے آتی ہوں۔ انایا نے انہیں گاڑی سے نکلنے کو کہا۔ وہ سب گاڑی سے نکلے تو انایا بھی گاڑی پارک کر کے پارکنگ لاٹ سے نکلی اور ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی ہوٹل میں داخل ہوئی۔ ادھر وہ بھی گاڑی سے نکلا تھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ انایا نے ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ یا اللہ،
ایک تو میری کریزی فیملی، اب بیٹھے کہاں پر ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ ایک بک ٹیبل کی کرسی پکڑے کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می مس، تم میری چیئر کس خوشی میں پکڑ کر کھڑی ہو؟ اس کی اذلان کی جانب پشت تھی، اسی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ مانوس سی آواز پر وہ ادھر ادھر دیکھتی چونکی اور پلٹی۔ اس کے پلٹنے پر جہاں اذلان کے تاثرات سخت ہوئے تھے، وہیں عنایا نے بھی خود پر جبر کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ او، تو صاحب بہادر کی کرسی ہے یہ؟ کیا کر لو گے؟ ہاں بولو، میں اس پر بیٹھ بھی چاہوں تو بولو، کیا کر لو گی تم؟ بلکہ یہ لو، میں تو بیٹھ گئی۔ وہ دھڑام سے بیٹھی۔ اذلان نے اسے گھورا اور بنا کچھ کہے اس کی کلائی پکڑی اور ایک جھٹکے سے اسے کرسی سے اٹھا دیا۔ اپنی حد میں رہو تم لڑکی، میرا ضبط مت آزماؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اس کی نئی آنے والی فلم کے ہیرو ہیروئن اپنی فلم کی ڈسکشن چھوڑ کر لائیو چلتی فلم دیکھنے لگے۔ نہیں تو کیا کر لو گے تم؟ فضول انسان، مجھے اگر معلوم ہوتا تو ایک لمحہ بھی یہاں پر کھڑی نہ ہوتی کہ تم جیسے بےہودہ آدمی سے کسی بات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ میم، کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیے۔ آپ نے میڈیا کو کیوں کوئی نئی خبر دینی ہے؟ آپ سر کو ایٹ لیسٹ یہ تو بتا دیجیے کہ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ جمشید نے اسے گھورا۔ میرے پاس فضول لوگوں سے بات کرنے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، کل ہوگی میٹنگ۔ کہتے ہی وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ پکڑ کے اس لڑکی کے 2-3 تھپڑ لگا ہی دے، کم از کم اس کی عقل ہی ٹھکانے آ جائے۔ پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لے رہی ہے مجھ سے۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ عنایا پاؤں پٹکتی مڑی اور دوسری جانب چل دی۔ انو، یار کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی؟ پارکنگ لاٹ بنانے تو نہیں چلی گئی تھی تم؟ مایا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ پلٹی۔ واہ جناب، غائب تو خود ہو گئی تھی، میں بھی تم لوگوں کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اب چلو بھی۔ وہ دونوں باتیں کرتی اپنی میز کی جانب چل دی۔ موسم سرما کچھ ہی دنوں میں شروع ہونے والا تھا۔ اکتوبر کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں۔ ہوا میں خنکی پچھلے 2 ہفتوں کی طرح آج بھی برقرار تھی۔ مایا اور عاصم کو آئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ جلدی اذلان بھی نئی فلم کی شوٹنگ شروع کرنے والا تھا۔ آج کل اس کے خاصے انٹرویوز ٹی وی پر چل رہے تھے۔ رضیہ بیگم تو شو شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی بیٹھ جاتی اور اب تو ان کا ساتھ پایا بھی دیتی تھی۔ عاصم تو آفس کے کاموں میں ہی مصروف رہتا۔ وہ پاکستان آیا ضرور تھا مگر کام کو لے کر بے پرواہ ہرگز نہیں ہوا تھا۔ ان کی کمپنی نے پاکستان کی ایک کمپنی میر برادرز کے ساتھ کوئی معاہدہ طے کیا تھا اور عاصم کو اسی ڈیل کے باعث پاکستان آنا تھا اور مایا کی ضد پر وہ اسے بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس وقت بھی وہ سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے۔ عنایا کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ کافی کا کپ لیے وہ لاؤنج میں آئی تو رضیہ بیگم اور مایا جی جان سے اسکرین کی طرف متوجہ تھی۔ وجہ اسکرین پر موجود میر اذلان شاہ تھا۔ وہ نفی میں سر جھٹکتی روحا کو گود میں اٹھائے عاصم کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا۔ عاصم نے لیپ ٹاپ چلاتے چلاتے اس کی طرف دیکھا۔ خیریت انو، مجھے لگا تم بھی اپنی بہن اور دادی کی طرح میر اذلان کے شو کو انجوائے کرو گی۔ مجھے فضولیات نہیں پسند اور میں اپنا ٹائم فضول کے لوگوں کو دیکھ کر ضائع نہیں کرنا چاہتی، وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولی۔ دوسرے ہاتھ سے اپنے کندھے پر سر رکھ کر لیٹی روحا کو تھپتھپا رہی تھی۔ عاصم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ویسے سننے میں آیا ہے کہ کنوارا ہے، کیا خیال ہے پھر بات چلاؤں؟ اس نے دائیں بائیں ابرو اچکائی۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی عاصم بھائی۔ وہ کپ میز پر پٹکتے ہوئے اٹھی اور روحا کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ چڑیل کو چپ کروانے کا طریقہ تو ملا۔ عاصم نے جھک کر کپ اٹھایا اور کافی پینے لگا۔ نائس کافی۔ سر، دبئی کی کمپنی سے مسٹر عاصم مراد آئے ہیں۔ سیکریٹری نے اپنے کام میں مصروف میر اذلان کو اطلاع دی۔ تو انہیں بھیجے اندر۔ مس رمشا، آپ کو انہیں پہلے ہی اندر بھیج دینا چاہیے تھا، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ شٹ، کیسے بھول گیا میں، آج میٹنگ تھی ان کے ساتھ، کیا سوچتے ہوں گے؟ سوری سر، وہ سر جھکائے فائل اٹھاتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں مس رمشا، وہ کہتے باہر کو بڑھ گیا تھا، اسے عاصم کو خود ریسیو کرنا تھا، ایک اچھے میزبان کی طرح۔ عاصم صاحب، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، یقین جانیے، وہ خوش دلی سے بولا۔ اذلان پلیز، یہ صاحب آپ تو مت کرو، بھائی کہہ لو، عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او شور، چلیں اب عاصم صاحب، میرا مطلب ہے بھائی، ہم ڈیل پکی سمجھیں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں ضرور، اوکے، میں چلتا ہوں۔ وہ کافی کا کپ رکھتے ہوئے اٹھے تھے۔ آئے میں آپ کو باہر تک چھوڑاتا ہوں۔
دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ مایا اور عاصم کو آئے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ عاصم اور اذلان نئے پروجیکٹ میں مصروف تھے۔ کبھی ان کی میٹنگ آفس میں ہوتی، کبھی باہر کسی ہوٹل میں۔ 2-1 بار عاصم کا ان کے گھر بھی آنا ہوا تھا۔ اذلان کی فلم کی شوٹنگ شروع ہو چکی تھی اور ان دنوں وہ اپنی فلم کی کاسٹ سمیت انگلینڈ گیا ہوا تھا۔ عاصم اس وقت لاؤنج میں بیٹھا کچھ فائلز پڑھ رہا تھا، تبھی رنگ ٹون بجی۔ اس نے دیکھا تو اسکرین پر اذان کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے کال اٹینڈ کی۔ اسے اذان سے کوئی پوائنٹ بھی ڈسکس کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ فائل پڑھ رہا ہوں، مجھے 2-3 پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میری طرف آ جاؤ؟ عاصم نے ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ بھائی اس وقت تو میں ماما اور اپنی میرب کے ساتھ ذرا باہر ہوں۔ تو کوئی بات نہیں، آنٹی اور میرب کو بھی لے آنا۔ آنٹی کی بھی بڑی خواہش تھی نا میری بیوی سے ملنے کی، تو آ جاؤ۔ کچن سے نکلتی ہوئی مایا کو اس نے اشارے سے بلایا۔ وہ چلتی ہوئی اس تک آئی تھی اور روحا کو لے کر اس کے برابر میں ہی ٹک گئی۔ ٹھیک ہے، میں 10-15 منٹ تک پہنچ رہا ہوں۔ اذان نے کال بند کی اور ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوا۔ میرب رفت بیگم کی گود میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ مجھے تم سے ملنے کا بہت شوق تھا بیٹا۔ میں نے کہا عاصم سے، اتنا اچھا بچہ ہے تو اس کی بیوی بھی تو اتنی ہی اچھی ہوگی۔ رفت بیگم نے مسکراتے ہوئے مایا سے کہا۔ ان کی بات کے جواب میں مایا ہنستی تھی۔ تبھی بیرونی دروازہ کھلا اور عنایا اندر داخل ہوئی۔ نیلے کرتے اور کالی جینز پہنے وہ تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ دروازہ بند کیے وہ مڑی اور لاؤنج کی طرف آئی۔ السلام علیکم۔ عنایا نے مایا کی طرف دیکھا اور ایک آئی برو اچکائی۔ آپ ہی تعارف؟ عنایا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آنٹی یہ میری چھوٹی بہن ہے عنایا عالم، اور عنایا یہ رفت آنٹی ہیں، عاصم کے دوست اذان کی والدہ۔ رفت بیگم کے دماغ میں جیسے کلک ہوا۔ امی، لڑکی مڈل کلاس ہو۔ انہوں نے پرشوق نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ ماشاء اللہ، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ اور آپ کیسے ہیں اذان بھائی؟ عاصم بھائی بہت تعریف کرتے ہیں آپ کی۔ تھکاوٹ کے باوجود بھی وہ بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں بالکل، ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہے آپ کی، وہ رضیہ بیگم سے بولی تھی جو مسکرا دی۔ بچی کے کارنامے ہم سے پوچھیے، وہ دل ہی دل میں کہتی جبرن مسکرائی تھی۔ اور کیا کرتی ہو بیٹا آپ؟ آنٹی لیکچرار ہوں، ابھی یونیورسٹی سے واپس آئی ہوں۔ آپ لوگ بیٹھیے پلیز، میں فریش ہونے جا رہی ہوں، وہ کہتی ہوئی رضیہ بیگم تک آئی تھی اور پہلی بار اس کا دھیان رفت بیگم کی گود میں بیٹھی میرب اور اس کے ساتھ بیٹھی روحا پر گیا تھا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اور یہ بالا بیبی کس کا ہے؟ اس نے جھک کر میرب کو اٹھایا جو پٹر پٹر اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی اور اگلے ہی لمحے کھلکھلا کر ہنس دی۔ او ماشاء اللہ، آ جاؤ بیبی، ہم باہر چلتے ہیں، آؤ۔ روحا اور میرب کو اٹھائے وہ باہر کی جانب بڑھی۔ یقیناً اب ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ رضیہ بیگم ارے ارے کرتی رہ گئی، مگر وہ یہ گئی اور وہ گئی۔ معاف کیجیے گا، بچوں کا بہت شوق ہے اسے، بچی بن جاتی ہے ان کے ساتھ۔ رضیہ بیگم معذرت کرتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں نہیں، اس میں معذرت کرنے کی کیا ضرورت، وہ کچھ سوچ کر مسکرائی تھی۔ پرفیکٹ کپل۔ یونیورسٹی کے سٹاف روم میں بیٹھی وہ سر جھکائے پیپر چیک کر رہی تھی۔ ٹیبل پر پیپرز کے علاوہ کتابیں کھلی پڑی تھیں، ساتھ بھاپ اڑاتا چائے کا کپ بھی پڑا تھا جو پیون ابھی رکھ کر گیا تھا۔ برابر میں پروفیسر شانزے اور پروفیسر علینا بھی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ دفتن ان کی بات پر عنایا کا ہاتھ رکا۔ وہ بال پوائنٹ ایک طرف رکھتی چائے پینے لگی۔ دھیان دونوں کی باتوں میں ہی تھا۔ شانزے اور علینا کی شادی ہو چکی تھی اور ابھی شادی کو کچھ ہی وقت ہوا تھا۔ بس ہر وقت دونوں کی باتوں کا موضوع سسرال یا میرا شوہر ہی ہوتا تھا، جیسا کہ ہمارے یہاں شادی شدہ عورتوں کے پاس ایک ہی موضوع ہوتا ہے۔ یار میرا شوہر تو میر اذلان جیسا ہے، سیم ٹو سیم۔ شادی سے پہلے سوچتی تھی کہ کاش میری شادی اذلان سے ہو جائے، مگر میرا شوہر تو اس سے بھی 2 ہاتھ اوپر ہے۔ ویسے تمہیں پتا ہے جب میر اذلان کی بیوی مری تھی تو میں نے کیا کہا تھا؟ شانزے نے اپنے ہاتھوں میں پہنے سونے کے کڑے گھماتے ہوئے کہا۔ کیا؟ بھنگڑے ڈالے تھے، آخر کو میرا کرش تھا میر اذلان اس زمانے میں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ سچی؟ میرا بھی کچھ یہی حال تھا۔ ویسے اس کی بیوی کا کیا نام تھا؟ عنایا نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ جس موضوع سے وہ بھاگتی تھی آج وہ اس کے سامنے دوبارہ آ کھڑا ہوا تھا۔ شاید شزا تھا، ویسے وہ فیشن ڈیزائنر تھی۔ ہاں، مجھے اس سے اتنی نفرت تھی نا کہ مت پوچھو، اصل میں وہ اذلان کو سوٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ علینا نے نفرت سے سر جھٹکا۔ تو کیا اذلان تمہیں سوٹ کرتا تھا؟ تمہیں کوئی حق نہیں،
یوں اس شزا کو کچھ بھی کہنے کا. مر گئی ہے وہ, اب تو بخش دو بیچاری کو. انایا چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے بولی. سپاٹ نظروں سے وہ دونوں کو دیکھتی رہ گئی تھی, یہاں تک کہ وہ گڑبڑا گئیں. کم آن انایا, تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے وہ تمہاری بہن تھی, شان سے ہنستے ہوئے بولی. اور اس کی بات پر انایا جھٹکے سے اٹھی اور کچھ بھی کہے بغیر باہر کو چل دی. وہ کیا کہتی انہیں؟ یہی کہ ہاں وہ میری بہن تھی, وہی میری بدقسمت بہن تھی جو دولت, شہرت اور محبت کے لیے والدین اور بہنوں کی محبت کو ٹھوکر مار کر ایک اچھی زندگی گزارنے نکلی تھی, اور بدلے میں اسے ملا بھی تو کیا؟ صرف 2 سال کی شہرت, محبت جو نہ جانے ملی یا نہیں. ماں باپ کی محبتوں کو نامحرم کی محبت کے لیے ٹھکرا کر نکلنے والی لڑکیاں زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتی. تو کیا کہتی کہ میری بہن بھی انہی میں سے تھی جس نے باپ کو ناراض کیا, رب کو ناراض کیا, اور پھر زندگی اس سے بھی ناراض ہو گئی. علینا اور شانزے نے حیرت سے اس کا رد عمل دیکھا تھا. اتوار کا دن تھا, سردی بھی آج کافی تھی. اس نے ہلکا نیلا سویٹر پہنا ہوا تھا. لاؤنج میں انگیٹھی کے ساتھ بیٹھی وہ مونگ پھلی اور چائے سے لطف اٹھا رہی تھی. روحا بھی اس کے ساتھ بیٹھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مونگ پھلی کھا کم اور گرا زیادہ رہی تھی. مایا اور رضیہ بیگم کچن میں مصروف تھی کیونکہ رفت بیگم کا فون آیا تھا. انہیں کسی خاص مقصد سے آنا تھا. عاصم اذان کے آفس میں تھا. اس نے مونگ پھلی کے 2 دانے نکالے اور اپنی ہتھیلی روحا کے سامنے کی, جس نے اس کی ہتھیلی سے وہ دانے اٹھا لیے اور اس پر 2 مونگ پھلیاں رکھ دی. وہ مسکرائی اور چائے پینے لگی. چائے پیتے پیتے وہ وقفے سے مونگ پھلی کا دانہ نکالتی اور روحا کو دے دیتی. روحا نے بس کرنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتی دوبارہ اپنی چائے پینے لگی. روحا کھلونوں سے کھیلنے لگی تو وہ اسے دیکھتی رہی اور چائے پیتی رہی, یہاں تک کہ چائے کا کپ خالی ہو گیا. وہ کپ اور خشک میوہ جات کا ڈبہ اٹھائے کچن کی طرف بڑھی تھی. آ گئی انایا میڈم کچن میں, ذرا سلاد ہی بنا دو. مایا نے ہانڈی میں چمچہ چلاتے ہوئے مصروف سے لہجے میں کہا. بناتی ہوں, ویٹ کرے. وہ چائے کا کپ دھونے لگی. ویسے تو برتن مایا ساتھ دھو چکی تھی, مگر شیلف پر پڑے 2-3 برتن شاید مایا کو نظر نہیں آئے تھے. وہ سر جھٹکتی برتن دھونے لگی تھی. برتن ٹوکری میں رکھ کر وہ مڑی اور دادو کی طرف آئی. کیا بنایا ہے سویٹ ڈش میں؟ اس نے دیگچی میں جھانکنے کی کوشش کی. لبے شیریں, وہ سوئیاں ڈالتے ہوئے بولی. آپ ہی سبزیاں دھو دی ہیں نا؟ وہ سبزیوں کی ٹوکری کو دیکھنے لگی, پھر مڑ کر مایا سے پوچھا. ہاں چندا, بس تم سلاد بنا دو. انایا سارا سامان لیے لاؤنج میں چلی آئی کیونکہ روحا وہاں اکیلی بیٹھی تھی. پتہ نہیں آنٹی کیوں آ رہی ہیں, تمہیں کیا لگتا ہے روح؟ اس نے کھیرا چھیلتے ہوئے روحا سے پوچھا. 3 سالہ روحا نے اپنی آنی کو دیکھا اور غوں غاں کرتی دوبارہ کھیلنے لگی. کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے. کیوں روح, کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے کھیرا کاٹتے ہوئے کہا. آنی ہاں. روحا نے اسے ہلایا. وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی. اف, میں بھی نا, پتہ چل ہی جائے گا. سر جھٹکتے وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی تھی. جانتی ہو آج آنٹی کیوں آئی تھی؟ مایا کے لہجے میں شرارت محسوس کرتے ہوئے وہ جو کل کا لیکچر تیار کر رہی تھی چونکی اور مایا کو دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی. کیوں؟ نہ جانے کیوں وہ ہکلائی تھی. ارے ہماری پیاری سی گڑیا چاہیے انہیں. انہوں نے انایا کے گال کھینچے. روح کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ارے نہیں, تمہاری بات کر رہی ہوں. بھائی اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا ہے انہوں نے تمہیں. بولو کیا قبول ہے؟ ہمیں تو دل و جان سے قبول ہے. وہ شرارتی لہجے میں بولی. آذان بھائی؟ اس نے حیرت سے پوچھا. نہیں, ازلان, ان کا بڑا بیٹا. اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا. ازلان, کہیں یہ وہی آدمی تو نہیں؟ نہیں انایا, تم بھی کیا سوچنے بیٹھ جاتی ہو؟ دنیا میں وہی ازلان تو نہیں رہ گیا. ویسے ہم نے لڑکا دیکھ لیا ہے, پوچھو کون ہے وہ؟ اوہ میرے اللہ, مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا. وہ خوشی سے چیخی. کس بات کا؟ یار, میر ازلان شاہ ہے ان کا بیٹا. کین یو امیجن؟ ازلان شاہ. اوف, وہ خوشی سے پاگل ہونے کو تھی. واٹ؟ انکار کر دیجیے آپ لوگ. میں اس انسان سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ سرد لہجے میں پھنکاری. مایا نے حیرت سے اسے دیکھا. وجہ؟ اس نے سکون سے پوچھا. اس کی پہلے سے شادی ہوئی تھی اور اس کی بیٹی بھی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں. آنٹی نے بتایا ہے کہ صرف 2 سال تک اس کی شادی رہی, پھر اس کی بیوی مر گئی تھی. شادی تو رہی ہے نا آپی؟
انو تمہیں کیا اس کی شادی شدہ ہونے سے مسئلہ ہے؟ آپی مجھے پورے کے پورے میر اذلان شاہ سے مسئلہ ہے. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نہیں کرنا چاہتی اسے شادی. تو مطلب نہیں کرنا چاہتی. انو جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں چندا، تم کسی بھی چیز کو یوں لیٹ اٹ گو نہیں کرتی. کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، مگر تم جو وجہ مجھے بتا رہی ہو وہ بے بنیاد ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ تمہارے لیے اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. نہیں آپی، آپ بتائیں، اگر آپ کو یہ رشتہ آتا تو کیا آپ وہاں پر ہاں کر دیتی؟ چندا یہ کیسا سوال ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں عاصم کی قسمت میں ہمیشہ سے لکھتی گئی تھی. یہ تمہاری قسمت تھی کہ تمہارے لیے میر اذلان کا رشتہ آنا تھا. وہ مسکراتے ہوئے بولی. آپی میں نہیں کروں گی، وہ چیخی تھی. کیوں؟ مایا نے اسے زبردستی بٹھایا. کوئی زبردستی ہے کیا؟ ہاں اب بتاؤ کیوں نہیں کرو گی؟ کیونکہ وہ شزا آپی کا شوہر تھا. ہاں وہی تھا جس کے ساتھ شزا بھاگی تھی. بس سن لیا آپ نے، چاہیے اب، وہ بدتمیزی سے بولی تھی. مایا کچھ لمحے کے لیے سن ہو گئی. اس نے بے یقین نظروں سے انایا کو دیکھا. انایا نے اسے دیکھا اور پھر سب کچھ بتا دیا. آج تو اسے شوق پر شوق لگ رہے تھے. اس کا مطلب میرب ہماری شزا کی بیٹی ہے؟ وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد بولی تو انایا بھی چونکی. ہاں یہ بات تو اس نے بھی نہیں سوچی. وہ اتنی پیاری بچی ماں جیسے رشتے سے محروم تھی. یہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ نارمل سے انداز میں بولی. ٹھیک ہے انو، جو شزا نے کیا، جو اذلان نے کیا، اس سب کی سزا کیا میرب کو ملنا تھی؟ قصوروار صرف اذلان نہیں تھا انو. ٹھنڈے دماغ سے سوچو. شزا قصوروار تھی. شزا نے ہی اسے پرپوز کیا تھا. شزا اگر نہ بھی کرتی اس سے شادی تو جلد یا بدیر اس کی شادی تو ہو ہی جانا تھی نا. اس اذلان شاہ کو لڑکیوں کی کمی نہیں تھی انو. آج بھی لڑکیاں اسے شادی کرنے کو بیتاب ہیں. شزا بھی اتنی ہی قصوروار تھی انو، مگر اس سب میں جو معصوم ہے وہ ہے میرب. اذلان کا بھی تو کوئی قصور نہیں، اسے بھی تو شادی ہی کرنی تھی. پھر کیا فرق پڑتا تھا وہ شزا ہوتی یا کوئی دوسری؟ تم بابا کی وفات کا قصوروار شزا کو سمجھتی ہو. انو مجھے افسوس ہے، مجھے کم از کم تم جیسی لڑکی سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی. کبھی مثبت بھی سوچ لیا کرو، ہمیشہ منفی ہی سوچتی رہتی ہو. یہ سب تقدیر کے کھیل تھے. جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اسے تم یا میں، کوئی دوسرا یا تیسرا بدل نہیں سکتا، ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. یہ سب ایسے ہی ہونا تھا اور ایسے ہی لکھا جا چکا تھا. شزا کا اذلان سے ملنا، اسے پرپوز کرنا، اس کا گھر والوں کی محبت کو ٹھکرانا اور گھر سے چلی جانا، بابا کا مرنا، شزا کا مر جانا، اور پھر آنٹی رفت کا ہمارے گھر آنا. انو میرے بچے، یہ سب ہونا تھا. یہ لکھا جا چکا تھا. یہ سب ہمارے اختیار میں نہیں تھا. کیا بابا نے شزا کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑی؟ یا تمہاری یا میری؟ گڑیا کچھ ہوتی ہیں ایسی بیٹیاں جنہیں باہر کی ہوا راست نہیں آتی اور باہر گھات لگائے بیٹھے گدھ ان پر جھپٹ جاتے ہیں اور پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہتا، نہ عزت، نہ محبت، نہ کوئی احساس. تم انکار کر دو گی، رفت آنٹی کہیں اور دیکھ لیں گی، اذلان کی شادی تو بہرحال ہو ہی جائے گی، مگر کیا میرب کو ماں یا ماں کا پیار مل پائے گا؟ سوچنا ضرور. وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے باہر کو چل دی. انایا حیران ہی بیٹھی رہ گئی تھی. کیوں کبھی اس نے اس پہلو پر نہ سوچا تھا؟ ہمیشہ اذلان کو قصوروار سمجھا، ہمیشہ منفی ہی سوچا. اسے خود پر افسوس ہوا تھا. کتاب ایک طرف رکھ کر وہ بستر پر ڈھیسی گئی. صحیح کہہ رہی تھی مایا آپی، میرب کو ماں تو نہیں ملنا تھی. اس نے تعصب سے سوچا. وہ خود بھی ماں کی کمی کو محسوس کر سکتی تھی. آخر کو اسے بھی تو ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا تھا. منظر بدلنے لگا. اسے اپنے اسکول کا ہی ایک دن یاد آیا تھا. ہیلو مناہل، کیا لنچ لائی ہو تم آج؟ 6 سالہ انایا لنچ کھاتی مناہل کے ساتھ آ کر بیٹھی. میں آج سینڈوچ لائی ہوں، میری ماما نے بنائے ہیں، وہ سینڈوچ کھاتے ہوئے بولی. ماما کون؟ انایا نے بھولے پن سے پوچھا. ماما ماما ہوتی ہے، مدر. کیوں، تمہاری نہیں ہے کیا؟ میری دادو ہیں، بابا ہیں، آپی ہیں، وہ معصومیت سے بولی. اور تمہاری ماما نہیں ہے؟ وہ کون ہوتی ہے؟ اوہو، اس کا مطلب تمہاری ماما واقعی نہیں ہے، اللہ کے پاس ہوں گی. پھر تمہیں لنچ کون دیتا ہے؟ دادو. ویسے یہ بتاؤ، یہ ماما کرتی کیا ہے؟ ماما وہ ہوتی ہے جو ہمیں برتھ دے. ماما کہانیاں سناتی ہیں،
لوریاں سناتی ہیں، مزے مزے کے کھانے کھلاتی ہیں، ہمارا خیال رکھتی ہیں اور بہت بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اچھا، واؤ، بابا کو کہوں گی مجھے بھی ماما لا کر دے، وہ مزے سے کہتی لنچ کرنے لگی۔ منظر بدلا اور 6 سالہ بچی اسکول یونیفارم پہنے گھر کے دروازے پر بیٹھی، معلوم ہوتا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کا باپ گھر میں آیا تو وہ دوڑ کر اس تک پہنچی۔ بابا ماما چاہیے، عنایا عالم صاحب سے لپٹ کر بولی۔ کون بیٹا؟ میرے بچے کو کیا چاہیے؟ عالم صاحب نے اسے گود میں اٹھایا۔ ماما چاہیے۔ بابا آپ کو پتا ہے میری کلاس میں سب کے پاس ہے ماما، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ عالم صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر آنکھیں مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ وہ ان کی محبت تھی اور وہ بچھڑے بھی ایسے کہ سوچا ہی نہ تھا۔ کس نے کہا کہ آپ کے پاس ماما نہیں ہے؟ آپ کے پاس 4 ماما ہیں، آپ کی دونوں آپیاں، آپ کی دادو اور میں۔ کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دینا بیٹا، سب ایسے ہی کہتے ہیں۔ ابھی میرے بیٹے نے بہت آگے جانا ہے نا؟ واؤ، 4 ماما؟ یس، آئی ایم دی لکیسٹ، وہ خوشی سے چیخی۔ منظر بدلتا جا رہا تھا۔ وہ بچی باپ کی گود میں چڑھی اندر کو جا رہی تھی اور انہیں ماں کی خصوصیات گنوا رہی تھی، اور باپ مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ اور اس دن کے بعد سے عنایا عالم کی 4 ماما تھی۔ ماما کے موضوع پر جب کبھی مضمون آتا، لڑکیاں ایک ماں کے بارے میں لکھ رہی ہوتی اور عنایا عالم اپنی 4 ماؤں کے بارے میں لکھتی، اور وہ تھکتی بھی نہ تھی، بس لکھتی ہی رہتی تھی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اسے فیصلہ لینا تھا، ایک اچھا فیصلہ جس میں اس کے گھر والوں کی خوشی ہو، جس میں میرب کا بھلا ہو۔ وہ ایک بچی کو ماں کی محبت سے محروم نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں، کم از کم اپنی سو کالڈ انا میں آ کر تو ہرگز نہیں۔ وہ اس رشتے کے لیے حامی بھرے گی، وہ میر اذلان کو راہ راست پر لے آئے گی اور اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ میرب کی ماں بنے گی، سب کچھ بھول کر وہ آگے بڑھے گی، اپنی ایک ماں کی بیٹی کو وہ لاوارث نہیں کرے گی۔ عنایا مسکرا کر اٹھی اور کمرے کی واحد کھڑکی کھول دی۔ مسکرا کر اس نے ڈوبتے سورج کو دیکھا۔ اس ڈوبتے سورج کے بعد ایک روشن صبح تھی۔ اگلے کچھ دن یوں ہی بے کیف گزرے۔ عنایا ہاں کر چکی تھی۔ مایا بہت خوش تھی، وجہ عنایا کا کیا گیا بہترین فیصلہ تھا۔ مایا کی رفت بیگم سے بات بھی ہو چکی تھی۔ خود رفت بیگم چاہتی تھی کہ اذلان کو بتائیں، مگر آج کل وہ انگلینڈ میں تھا اور بہت مصروف تھا۔ 2-1 دن تک وہ واپس آنے والا تھا۔ مایا اور عاصم کو آئے 1.5 ماہ ہو چکے تھے۔ اسے واپس آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ رفت بیگم کے کمرے میں میرب کو لیے بیٹھا تھا۔ رفت بیگم کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر گلا کھنکھارا۔ اذلان، وہ جو میرب کو گدگدا رہا تھا ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی؟ میں نے تمہارے لیے لڑکی اور میرب کے لیے ماں ڈھونڈ لی ہے۔ نام؟ عنایا۔ ساؤنڈ گڈ، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ عمر؟ 23 سال۔ یعنی مجھ سے 6 سال چھوٹی ہے۔ کوئی کام وغیرہ کرتی ہے؟ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکچرار ہے۔ مڈل کلاس؟ ہاں بالکل۔ یہ تم کیسے انٹرویو لے رہے ہو؟ لو، دیکھ لو تصویر۔ انہوں نے جھک کر دراز کھولا اور ایک تصویر نکال کر پھر سیدھی ہوئی اور اسے تصویر پکڑائی۔ اس نے تصویر پکڑی اور یہ لگا اسے جھٹکا۔ مس مغرور اور بدتمیز، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اچھی ہے؟ بہت ہی اعلیٰ۔ آخری بات اس نے صرف دل میں کہی تھی۔ انٹرسٹنگ، وہ دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ کیا اس نے مجھے دیکھا ہے اور کیا وہ راضی ہے؟ اس نے تصویر پر انہوں نے تصویر انہیں واپس کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تبھی تو تم سے بات کر رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور یہ لگا میر اذلان شاہ کو ایک اور جھٹکا۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح کی ڈیٹ فائنل کر لیں اسی منتھ کی، میرا آگے شیڈیول ٹف ہے۔ اذلان، تمہاری دوسری شادی ہے، بچی کی نہیں، اس کی بھی کچھ ارمان ہوں گے، حد کرتے ہو تم بھی۔ اوکے، جیسی آپ کی مرضی، وہ کہتے ہی میرب کو لیے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رفت بیگم نے جلدی سے فون اٹھایا، انہیں ابھی کے ابھی عالم ہاؤس جانا تھا۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی، 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے تمہاری۔ گندے پیشے میں گوڈے گوڈے ڈوبا شخص مجھے کیا بتائے گا کہ وہ کون ہے؟ وہ اس وقت اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ تم جیسے بے خدا آدمی سے اور کسی بات کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی۔ میڈم،
اتنے بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. ویسے کیا سوچ کر اس نے ہاں کی ہے؟ چل کیا رہا ہے اس کے دماغ میں؟ خیر مجھے کیا، دیکھ لوں گا اسے بھی اچھے سے. اس نے سر جھٹکا. انایا، مسز اذلان شاہ، وہ زیر لب بڑبڑایا اور سوتی ہوئی میرب پر نظر ڈالے باہر کو چل دیا تھا. اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اذلان شاہ پوری شان و شوکت سے آیا. شیروانی جیسی فارمیلٹی اس نے بہت مشکل سے نبھائی، یہ بھی رفعت بیگم کے بیجا اصرار پر. طے یہی پایا تھا کہ پہلے بارات اور نکاح کی ہلکی سی رسم ہو جائے. ولیمہ شان و شوکت سے ہی ہوگا. بلڈ ریڈ اور گولڈن لہنگے میں اس کا گورا رنگ چمک رہا تھا. دوپٹہ ایک طرف سیٹ کیا گیا تھا. ایک لمحے کو تو اذلان اسے دیکھتے ہوئے بے خود سا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آیا تھا. ہوش کر اذلان، تو اس لڑکی کے لیے، اس کے لیے بے خود ہو گیا تھا؟ تو ہے تجھ پر. اس نے سر جھٹکا. پھر اتنی رسمیں ہوئیں کہ بس. کم از کم اذلان نے تو یہ سب رسمیں صرف ڈراموں میں ہی دیکھی تھی، جبکہ شزا سے تو اس کی سیدھی سادی کورٹ میرج ہوئی تھی. ان تمام رسموں میں اس کی اپنی ماں پیش تھی. انایا مکمل اعتماد سے اس کے برابر میں بیٹھی تھی. خود وہ بھی میرب کو لیے بیٹھا تھا اور چھوڑنے کو بھی تیار نہ تھا. اذلان، میرب کو مجھے دے دو. بیٹا تم دونوں کا فنکشن ہے. رفعت بیگم کچھ نہ کہتی اگر لوگ باتیں نہ بناتے. پر امی کیوں؟ میرب میری بیٹی ہے اور اس کے یہاں پر بیٹھنے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر مجھے نہیں لگتا کسی اور کو بھی ہونا چاہیے. وہ صاف لفظوں میں انہیں جتا گیا تھا. بیٹا پر لوگ باتیں بنا رہے ہیں، میں کیا کہوں؟ ان کی بات پر انایا چند لمحے انہیں دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی. اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا. صرف اس نے ہی نہیں، سب نے اسٹیج کی طرف دیکھنا شروع کیا. اور پھر وہ ہوا جس کی اذلان کو کم از کم انایا سے امید نہیں تھی. سب تو ادھر متوجہ ہو ہی گئے ہیں. اب میری بات بھی سن لیجئے. وہ لوگ جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں. یہ بات سچ ہے کہ میرے شوہر میر اذلان شاہ اور آپ سب کے، خاص کر کے لڑکیوں کے چہیتے، خیر پہلے سے شادی شدہ تھے. یہ بات آپ سب جانتے ہیں. ان کی ایک بیٹی بھی ہے. سوری، ان کی نہیں، میرب ہماری بیٹی ہے. سوری بٹ ناٹ سوری. میں نے کسی غرض سے میر اذلان شاہ سے شادی نہیں کی. اور ایک اور بات آپ سب سن لیجئے. کافی آکورڈ لگ رہا ہوگا آپ سب کو میرا بولنا، میں جانتی ہوں، پر میں ایسی ہی ہوں. خیر، اذلان کی تیوریاں چڑھی. کر کیا رہی ہے یہ لڑکی؟ ویسے خاصی فلمی انداز ہے محترمہ کا. یہ سن کر آپ سب کو نہایت ہی حیرت ہوگی اور جھٹکا بھی لگے گا. خود میرے شوہر کو بھی یہ بات سن کر حیرت ہوگی، کیونکہ وہ بھی اس بات سے لا علم ہے کہ میں ان کی پہلی بیوی شزا عالم کی چھوٹی بہن انایا عالم ہوں. شکریہ، وہ کہتے ہی بیٹھی اور سامنے پڑا پانی کا گلاس منہ کو لگائے غٹا غٹ خالی کر گئی. اذلان حیرت سے اسے دیکھنے لگا. شاید وہ پہلی دلہن تھی جو بھری محفل میں یوں کھڑی ہو کر تقریر کر چکی تھی، ہر بات سے بے پرواہ ہو کر. اسے واقعی انایا عالم کو ہلکا نہیں لینا چاہیے تھا. اس نے اذلان کی طرف دیکھا تو بالکل سنجیدگی سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. یا تو یہ شخص سب جانتا تھا یا پھر اسے تاثرات پر قابو پانے کا کمال فن حاصل تھا. اس نے سر جھٹکا اور اس کی گود سے میرب کو لے لیا. لوگ باتیں کر رہے تھے مگر وہ بے فکر بیٹھی رہی کہ لوگ تو باتیں کریں گے ہی، جتنے منہ اتنی باتیں. رضیہ بیگم سر پکڑے بیٹھی تھی. اف، یہ لڑکی آج کے دن بھی اپنی زبان بند نہ رکھ سکی. کیا کروں میں اس کا؟ کدھر جاؤں؟ انہوں نے اسے گھورا. مایا کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. بلاخر اس کی بہن کو عقل تو آئی. رفعت بیگم اور اذلان تو خیر ابھی تک شوق میں تھے. رفعت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی. ان کا انتخاب بہترین تھا. انایا عالم ہی وہ لڑکی تھی جو اذلان میر شاہ کو راہ راست پر لا سکتی تھی. پھر رخصتی کا لمحہ بھی آیا. مایا اس کے گلے لگی اور رو پڑی. وہ ہنسی، پھر ذرا جھک کر اس کے کان میں بولی، نہ کریں آپی، آپ بہت ڈراونی لگ رہی ہیں. پہلے تو بڑی چلتی تھی آپ کو کہ بس رخصت کر دو انو کو. اب کیوں رو رہی ہیں؟ پلیز مجھے ایموشنل مت کیجیے. آپ جانتی ہیں نا میں رونے والوں میں سے نہیں ہوں. کسی اور نے تو کچھ سنا ہو یا نہ سنا ہو، رضیہ بیگم، اذلان اور رفعت بیگم نے سب سنا تھا. رضیہ بیگم اور اذلان نے تو بس گھورنے پر اتفاق کیا، جبکہ رفعت بیگم ہنس دی. چلو صحیح ہے، بیٹا نمونہ ہے تو بہو اس سے بھی 10 ہاتھ آگے. صحیح جا رہی ہو میری بچی. وہ دل ہی دل میں ہنسی تھی. میرب کو آزان نے اٹھایا ہوا تھا. انایا کا بس چلتا تو اسے اب بھی نہ چھوڑتی، مگر یہ تو بھلا ہو آزان کا جس نے چاچو ہونے کا حق جتا کر میرب اس کے ہاتھ سے لے لی تھی.
کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تو گلابوں کی مسحور کن خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ سامنے بیڈ خالی پڑا تھا اور وہ سنگھار میز کے پاس کھڑی تھی۔ کپڑے وہ بدل چکی تھی۔ اس وقت پونی ٹیل میں ہلکے سے کرتے اور شلوار میں وہ کہیں سے بھی تازی تازی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ کس سے امید رکھ رہا تھا وہ؟ عنایا عالم سے۔ او شکر، اذلان آپ آ گئے۔ سوری، ڈریس چینج کر لیا، عادت نہیں ہے نا ایسے کپڑوں کی، اور میک اپ کی بھی۔ ویسے بھی میرا ماننا ہے جیسے آپ ہیں ویسے بن کر رہے۔ وہ چوڑیاں اتارنے لگی۔ اذلان کو اس کے آپ کہنے پر جھٹکا لگا تھا۔ وہی تو میں کہتا ہوں، جیسے ہو ویسے بن کر رہے۔ اب سیدھا سیدھا اپنا مقصد بتاؤ۔ اتنے بڑے بڑے بول تو تم بولتی رہی ہو مجھے، اور پھر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ مجھ جیسے 2 ٹکے کے غلیظ آدمی سے تمہیں شادی کرنی پڑی؟ عنایا نے گہرا سانس لیا۔ اب اسے اس کی طنزیہ باتیں تو برداشت کرنا ہی تھی۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے اذلان، میں بس میرب کو ماں کا پیار دینا چاہتی ہوں۔ خالہ ماں ہوتی ہے، مجھے میرب کو ماں کا پیار دینا ہے۔ اور سوری۔ اذلان نے اسے گھورا۔ یقین کیوں نہیں ہو رہا مجھے؟ وہ مشکوک انداز میں بولا۔ ہاں، آپ کی بھینسیں چرانی ہے مجھے۔ بس سن لیا، اب شرافت سے جائیے اور جا کر مجھے میرب کو لا کر دیجیے۔ آنٹی نے لانے ہی نہیں دی۔ وہ کہتے ہی مڑی اور بستر پر جا بیٹھی۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے لڑکی، اور تمہیں کیا لگا تھا میں نے تمہاری فوٹو پر اتفاق کر لیا تھا؟ غلط، بالکل غلط۔ ساری ڈیٹیلز نکالی تھی تمہاری، بچپن سے اب تک کی، اور تمہیں لگا میں حیران ہوں گا، ہے نا؟ بالکل نہیں، میں تو حیران نہیں ہوا، میں سب جانتا تھا۔ مسز اذلان شاہ، لاتا ہوں میں میرب کو۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا باہر کو چل دیا۔ عنایا نے کھلے منہ سے دروازے کو دیکھا۔ یہ شخص، اف! اس نے اگر میر اذلان شاہ کو ہلکے میں لے لیا تھا تو یہ اس کی بھی بہت بڑی غلطی تھی۔ اگلے دن اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی، حالانکہ آدھی رات کو بھی میرب کے رونے پر کھلی تھی۔ اسے فیڈر چاہیے تھا، اور یہ کام بھی عنایا نے ہی کیا تھا۔ اذلان تو رات بھر کمرے میں ہی نہ آیا تھا۔ اس نے بیڈ کی دوسری طرف دیکھا، جہاں بیڈ شیٹ بے شکن تھی۔ کہاں ہے نہ جانے یہ عیاش آدمی؟ اس نے سر جھٹکا اور بستر سے اٹھی۔ ظاہری بات ہے، جیسا پیشہ ہے یہ تو ہونا ہے، ذرا جو عقل ہو محترم کو۔ مجھے جتا رہی تھی کہ میں غلط ہوں، اور یہ کہ انہیں میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی کوششیں جاری رکھو مسٹر، میں اپنی۔ وہ مسکرائی اور میرب کو چومتی باتھ روم کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں آیا تو بستر پر میرب بے خبر سو رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر فیڈر، سیرلیکس اور پانی کی بوتل رکھی تھی۔ اس نے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا، پھر جھکا اور میرب کو اٹھائے باہر چلا گیا۔ عنایا باتھ روم سے نکلی اور بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا، پھر بیڈ کی جانب دیکھا۔ ہائے، میری بچی کہاں ہے؟ کہاں چلی گئی ہو میرو؟ اوہو، میں بھی نہ، 2 سال کی بچی چل کیسے سکتی ہے؟ بیڈ کے نیچے، ہاں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ جھکی، مگر وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ پھر وہ چونکی اور کمرے میں پھیلی دل فریب کولون کی خوشبو کو سونگھا۔ او، آ گئے محترم۔ وہ فیڈر اٹھائے نیچے چلی آئی، جہاں وہ اسے لیے لانچ پہ ہی بیٹھا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی کھیلنے میں اتنے مصروف تھے کہ اذلان تک نے عنایا کے آنے کا نوٹس نہیں لیا، یا شاید لے لیا تھا۔ عنایا مسکرائی، انہیں ٹوکے بغیر کچن کی طرف بڑھی۔ مقصد میرب کا فیڈر بنانا تھا، اور تبھی اذلان نے اسے پکارا، میرے لیے بلیک کافی وداؤٹ شوگر۔ وہ یوں ہی میرب کے ساتھ کھیلتا رہا۔ عنایا نے سر جھٹکا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان کو کافی وہ بنا کر دے چکی تھی، وہ جو اس وقت لاؤنج میں بیٹھا پی رہا تھا، اور واللہ کیا اطمینان تھا اس کے چہرے پر۔ ذرا جو شرمندگی ہوئی ہو کہ ایک دن کی دلہن کو کچن میں لے جا کر کھڑا کر دیا تھا، مگر وہ میر اذلان تھا، سب سے منفرد اور اپنی ہی کروانے والا، انوکھا بندہ، اور اسے ملی بھی اپنے ہی جیسی نمونی تھی۔ اب وہ اپنے لیے چائے بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کافی کا سامان تو سامنے ہی پڑا تھا، تبھی کوئی مشکل نہ ہوئی، مگر چائے کا سامان تو اسے مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ پچھلے 10 منٹ سے اب تک اسے صرف 1 عدد ساس پین اور دودھ ہی ملا تھا۔ یا اللہ، انہیں بلاؤں؟ ایک تو اتنی صبح صبح کوئی ملازم بھی نہیں ہے، 8-9 بجے سے پہلے آنے بھی نہیں والے، تب تک تو میں نے فوت ہی ہو جانا ہے۔ اس کی نظر کونے میں لگے اوپر والے کیبنیٹ پر پڑی، شاید اس میں ہو سامان، پر انو بیٹا وہاں تک پہنچا کیسے جائے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کرسیاں تو ہال میں تھی، اور ہال میں جانا مطلب اس شخص کو یعنی دیو کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، پھر چلتی ہوئی کیبنیٹ تک گئی۔ چل بیٹا، بسم اللہ کر، کہتے ہی اس نے اپنی چپل اتاری،
اور ایک ہاتھ سے کیبنٹ کو نیچے سے تھاما، پھر پاؤں اوپر شیلف پر رکھا اور زور لگا کر چڑھ گئی۔ اذلان جو خالی کپ کچن میں رکھنے اور اسے ہی دیکھنے آیا تھا، ایک طرف کپ رکھتا وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا اور انایا میڈم کو کوہ پیما کی چڑھائی کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ انایا کو بالآخر چینی مل ہی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ بڑا سا جار جیسے تیسے اٹھایا اور خوشی سے مڑی۔ اب بس اسے اترنا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نیچے کیسے آئے گی۔ اس نے اذلان کو دیکھا اور مسکرائی، مگر اذلان کے تاثرات ویسے کے ویسے ہی رہے۔ کھڑوس، ارے آپ، وہ مجھے چینی چاہیے تھی میں۔ اور انایا کو لگا وہ فرش، اسی لیے مسکراتے ہوئے ایک قدم آگے کو اٹھایا اور یہ میڈم واقعی گئیں۔ کم از کم گرتے وقت انایا کو یہی لگا تھا کہ جب وہ گرنے کے بعد ڈر کر آنکھیں کھولے گی تو اذلان نے اسے تھاما ہوگا، مگر اس کی خوش فہمی بھی تبھی دور ہو گئی جب وہ زور سے زمین پر آ کر گری۔ اذلان نے حیرت سے پہلے اس منظر کو دیکھا اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ انایا غصے سے اسے گھورنے لگ پڑی، ابھی بھی وہ فرش پر ہی تھی۔ اذلان اٹھائیں مجھے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ سوری میڈم، اپنی فلم میں یہ لازمی دکھاتا ہوں کہ ہیروئن گرتی ہے اور ہیرو اسے پکڑتا ہے، بلا بلا۔ بٹ یو نو واٹ مسز، وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور چینی کا ڈبہ اٹھایا، پھر اسے دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ حقیقت میں بیوی گرتی ہے، اور جوائنٹ فیملی میں جب گرتی ہے نا تو امائیں اور نندے ہی اٹھاتی ہے، سو لیو اٹ۔ مسکراتے وہ مڑا اور چینی کا ڈبہ واپس اپنی جگہ پر رکھتا پلٹ گیا۔ انایا نے سر جھٹکا۔ فضول انسان، کہتے ہی وہ آسانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر تب اٹھتی تو کہتا بڑی سخت جان ہو، گری ہو پر پھر بھی نہیں لگی۔ ہاں، یوں ہی جلتی بھونتی وہ باہر کو نکلی تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ تمسخر سے مسکرایا۔ انایا 101 دفعہ خود پر لعنت بھیجتی اور دانت نکالتی اس کے برابر سے گزری۔ اذلان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ میر اذلان، تم اگر ڈرامہ ہو تو یہ پوری فلم ہے۔ وہ ایک نظر سیڑھیاں چڑھتی انایا کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ جو میرب کو اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے ان دونوں کے پیچھے آیا تھا۔ وہ تولیے سے اپنے نم بال رگڑتا ہوا شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے شیشے میں ہی دیکھا انایا میرب کے کپڑے بدل رہی تھی۔ وہ ماؤں کی طرح اس کا ہر کام بغیر کراہیت کے کر رہی تھی۔ اس کا ڈائپر بدلتے وقت بھی اس کے چہرے پر سکون ہی تھا، کراہیت نہ تھی۔ پھر اس نے میرب کو پاؤڈر لگایا اور کپڑے پہنانے لگی۔ وہ ان دونوں کو ہی دیکھتا اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ انایا اسے مکمل اگنور کیے اپنا کام کر رہی تھی۔ پھر اس نے میرب کے منہ میں فیڈر ڈالا اور اسے بیڈ پر لٹاتی مڑی اور ڈائپر اٹھا کر شاپر میں ڈالے وہ باہر کو چل دی۔ اذلان اس کی ہر حرکت کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اس سے ناراض تھی، اس نے کل سے اس سے سیدھے منہ بات بھی نہ کی تھی۔ وہ جانتی تھی اذلان اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھی۔ اذلان پرفیوم کی بوتل میز پر ہی رکھتا باہر کی میرب کی جانب آیا تھا۔ میرو بیٹا، آپ کی ماما تو آپ کے بابا سے ناراض ہو گئی ہیں، وہ اس کے ننے ننے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا بولا۔ میرب نے چہرہ دوسری طرف گھمایا۔ اذلان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میرو، تم بھی مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اس کی گول مٹول گالوں کو چومتا ہوا بولا۔ میرب نے چہرہ اس کی طرف گھمایا اور پٹر پٹر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اس کی گالوں پر ہلکی ہلکی تھپڑ مار رہی تھی۔ پھر دروازہ کھلا اور پھولا ہوا چہرہ لیے انایا اندر داخل ہوئی۔ ایک دفعہ پھر بنا کچھ کہے وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرو بیٹا سٹاپ، لگتا ہے آپ کی ماما سے پوچھنا ہی پڑے گا۔ لیکن میں کیوں پوچھوں؟ دماغ سے آواز آئی۔ بیوی ہے تمہاری، دل نے کہا تو اس نے سکون محسوس کیا۔ اب تو کوئی اور دلیل باقی ہی نہ تھی۔ جب یہ رشتہ رب نے جوڑ ہی دیا تھا تو جھجکنا کیسا؟ لڑکی بری نہیں ہے، بس منہ پھٹ ہے، دماغ پھر سے کہنے لگا۔ اس نے اب تو کوئی بدتمیزی نہیں کی نا؟ دل نے ڈپٹا تو وہ واقعی سوچنے پر مجبور ہوا، اور واقعی اب تو اس نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا تھا۔ سنو، اس نے انایا کو بلایا جو اس تک آئی، پھر کچھ کہے بغیر میرب کو اٹھایا اور باہر چلی گئی۔ اذلان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ باقی سارا دن وہ میرب کو سنبھالتی، ہر مہمان سے ملتی رہی۔ کل ان دونوں کا ولیمہ تھا، رات تک وہ سب مہمانوں سے ہی ملتی رہی۔ مایا اور عاصم بھی آئے تھے، روحا گھر میں ہی تھی، وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی گئے تھے۔ رات کا کھانا سب نے خوشگوار ماحول میں کھایا۔ اذلان اب 1 ماہ کے لیے فارغ ہی تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اذلان میرب کو گود میں لیے لاؤنج میں بیٹھی رفت بیگم کے پاس چلا آیا۔ دوسرے صوفے پر آذان بیٹھا تھا۔ انایا کچن میں کافی بنا رہی تھی۔ سب نے کتنا روکا تھا، مگر وہ پہلے کسی کی سنتی تھی جو اب سنتی۔
آرام سے ہی کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ اوہو آنٹی، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ میرا گھر بھی تو ہے، تو بہتر نہیں کہ دلہنوں والے چونچلے چھوڑ کر اپنا کام اول روز سے سنبھال لیا جائے؟ بعد میں بھی تو کرنا ہی ہے۔ پہلے نہ کرنے کی وجہ؟ میرب کو اب نیند آنے لگی تھی۔ وہ اذلان کے بازو میں ہی سوئی جا رہی تھی۔ عنایا اٹھی، اپنا کپ ایک طرف رکھتی اذلان تک آئی۔ اسے نیند آ رہی ہے، دے دیجیے مجھے۔ پھر وہ سب سے ایکسکیوز کرتی اوپر اپنے اور اذلان کے کمرے میں آ گئی۔ میرب کو آرام دہ کپڑے پہنا کر اس نے بیبی کاٹ میں لٹایا۔ دودھ پی کر تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد عنایا اسے پیار کرتی اٹھی اور اپنے کپڑے بدلنے باتھ روم چلی گئی۔ وہ باتھ روم سے نکلی اور سنگھار میں اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اذلان میرب کے پاس بیٹھا تھا، وہ اسے دیکھنے لگا۔ انو؟ اس کا کنگھی کرتا ہاتھ رکا۔ حیرت ہی حیرت تھی۔ میں؟ اسے یہ بھی یاد نہ تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ ہاں ڈیئر، تم۔ اب شاباش، ادھر آؤ اور میری بات سنو۔ میں نہیں آؤں گی، وہ گھبرا کر کہتی بالوں میں کنگھی چلانے لگی۔ اذلان میرب کو بوسہ دیتا اس تک آیا تھا، جو گھبرا کر جلدی جلدی کنگھی کر رہی تھی۔ اذلان نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے برش لیا اور اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ وہ ساکت ہی رہ گئی تھی۔ اب یہ کون سا روپ ہے ان کا؟ بال ٹوٹ رہے تھے۔ ایسے تو مت دیکھو یار، وہ شرارتی لہجے میں اس کی مسلسل دیکھنے پر اسے ٹوک گیا۔ تو کیسے دیکھوں؟ وہ یکدم بولی، پھر زبان دانتوں تلے دبائی اور آنکھیں کھول کر اذلان کو دیکھا، جس نے عنایا کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا۔ ایسے دیکھو، ڈٹ کر، پورے حق سے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ عنایا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اذلان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مطلب کل جب ہماری شادی ہوئی آپ نے سیدھے منہ مجھ سے بات تک نہیں کی، اور اب کیسے آپ کی باتوں سے شہد ٹپک رہا ہے؟ اس نے شرارت سے کہا۔ اذلان ہنس دیا۔ یار تمہیں منا رہا ہوں، پھولے ہوئے منہ میں تم اتنی فنی لگتی ہو نا کہ بس۔ وہ ہنسنے لگا۔ بس کہاں گئی آپ کی رات والی اکڑ؟ اور وہ غصہ؟ اور تو اور صبح مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے شکی نظروں سے گھورنے لگی۔ یار اب کیا بندہ اپنی معصوم، اور اس پر اذلان نے دل ہی دل میں توبہ کی۔ ہاں تو معصوم سی بیوی کو منا بھی نہیں سکتا یا بات بھی نہیں کر سکتا؟ عجیب شکی ہوتی ہو تم عورتیں بھی۔ بندہ بات کر لے تب مسئلہ، نہ کرے تب مسئلہ۔ اچھا سنو، صبح تو تم اچھی بھلی تھی، تمہیں کیا اٹھاتا؟ مجھے اپنے کندھے عزیز ہے وائفی، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ اذلان سچ بتائیے، کہیں آپ کو مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ یار اب بیوی ہو تو تم ہی سے محبت کروں گا، کسی دوسری تیسری سے تو کرنے سے رہا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اس کا ماتھا چھونے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ بخار تو نہیں ہو گیا آپ کو؟ میں دیکھ رہی ہوں۔ عنایا سنو میری بات، ادھر آؤ اور بیٹھو۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ عنایا، جو شریک حیات ہماری زندگی میں آتا ہے نا، وہ رب کی رضا سے آتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی مرضی کے خلاف جانے والے؟ فرض کرو میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں، تو کیا شادی مذاق ہوتی ہے؟ کر لو پھر توڑ دو۔ انو، جو شریک حیات ہماری زندگی میں آتا ہے نا، ضروری نہیں ہمیں اس سے محبت ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ناپسند ہو، مگر رب کی رضا ہے یہ کہ اس نے ہمارا ملنا یوں ہی لکھا تھا۔ آج کل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم خوابوں کی دنیا میں جیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارا لائف پارٹنر ملے گا وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہوگا۔ دراصل جب ہم کسی انسان سے ملیں، خاص کر وہ جو صرف آپ کا منگیتر ہو، ایک جھجک ہوتی ہے، ایک حجاب ہوتا ہے جو آپ کے درمیان رہتا ہے۔ آپ چاہ کر بھی خود کو آپ لفظ بہ لفظ اس کے سامنے کھول کر نہیں رکھ سکتے، فارمیلٹی رہتی ہے۔ جب وہ شخص آپ کو چیدہ چیدہ جانتا ہے، آپ کی عادتیں نہیں جانتا، آپ کو سمجھتا نہیں ہے، وہ کیسے آپ سے شادی سے پہلے محبت کر سکتا ہے؟ میرا ماننا ہے محبت کے لیے آپ نے ایک دوسرے کو ورق حفظ کیا ہو، اتنا کہ اگر آپ درد میں مسکرائیں تو وہ آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے کا درد جانے، اور اتنا کہ آپ ہنسیں تو وہ دعا کرے کہ آپ ہمیشہ یوں ہی ہنستے رہیں۔ محبت کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں میں کہ انسان کو محبت صرف اپنے محرم سے کرنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے وہ جو انسان آپ کو اچھا لگے، دوسرا وہ جو دل کو اچھا لگے۔ اچھا لگنے اور دل کو لگنے دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پسند ناپسند بدل جاتی ہے، مگر دل کو جو لگے وہ تو دل کو ہی لگ جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ہوتا ہے آپ کا شوہر، جو آپ کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ خیر سب نہیں سمجھتے، مگر ہر کوئی ایک سا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے مجھے تم سے محبت نہیں، مگر اب کوئی چوائس بھی تو نہیں۔ اس ایکٹر کو اب تمہارے ساتھ ہی بوڑھا ہونا ہے، اور باخدا یہ دل کی خواہش ہے میری۔ وہ ہنسا۔
مگر ایک بات ہے انو، انایا کا ہاتھ ہلکے سے دبایا، تم اس بندے کے دل کو لگی ہو۔ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، کوئی بھی نہیں ہوتا، مجھ میں کئی برائیاں ہیں، تم ختم کر دینا۔ باقی محبت کا کیا ہے، وہ تو ہو ہی جائے گی نا، تم مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دینا اور میں کر لوں گا۔ وہ پھر ہنسا اور اب کے بار انایا بھی مسکرائی تھی۔ معاف کیا آپ کو، کیا یاد کریں گے کہ کتنی سخی بیوی ملی تھی۔ ویسے آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، ایک دم۔ وہ سوچنے لگی، دل کو لگنے والی نا، وہ بولا اور دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ لے تھام کر تیرا ہاتھ ماہی، تجھے سونپ دی اپنی ذات ماہی۔ 2 سال بعد مما، انایا پلٹی اور اسے دیکھا جو دوڑ کر آئی اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ میری جان، اس نے جھک کر اس کے دونوں گالوں پر بوسا دیا۔ میری جان ٹو، وہ بھی بولی اور انایا کے دونوں گالوں پر بوسا دیا۔ رفعت بیگم مسکرائی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں بدلا تھا ان 2 سالوں میں، جو بدلا تھا وہ بہت خوبصورت بدلاؤ تھا۔ میر اذلان شاہ کو اپنی بیوی انایا سے دھواں دھار محبت ہو گئی تھی۔ ہر دن محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دنیا ایک طرف اور انایا عالم میر اذلان کے لیے ایک طرف۔ دن کا آغاز کرتا تو اسے دیکھ کر کرتا۔ انایا خود کو خوش قسمت مانتی تھی، اکثر اس بات پر ہنستی بھی تھی۔ مایا اور عاصم کے گھر نیا مہمان آنے والا تھا۔ رضیہ بیگم اس دنیا میں باحیثیت مسافر اپنا سفر مکمل کر چکی تھی۔ اذلان خاصے مصروف تھا، آج کل وہ پھر ایک نئی ہٹ مووی دینے کے چکر میں تھا۔ اذلان ویسے ہی آفس جاتا تھا، مگر حال ہی میں اس نے انکشاف کیا تھا کہ اسے اپنی سیکریٹری رمشا سے شادی کرنی ہے۔ دونوں کی شادی اگلے ہفتے تھی۔ میرب اسکول جانے لگی تھی۔ میرب یونیفارم چینج کرو اور جلدی آ کر کھانا کھاؤ، اور انایا بیٹا تم ذرا بریانی دیکھ لینا، دم پر رکھی ہے۔ جی امی۔ میرو جلدی آنا بیٹا۔ اس کا گال تھپتھپاتی وہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی رات کے برتن دھو رہی تھی۔ سارے لوگ سو چکے تھے، وہ خود بھی میرب کو بھی سلا کر آئی تھی۔ میرب کو انہوں نے 4 سال کی عمر سے ہی اکیلے سونے کی عادت ڈال دی تھی۔ وہ ہاتھ دھو کر کافی بنانے لگی، کیونکہ اذلان کا معمول تھا وہ ہر رات لان میں اس کے ساتھ ٹہلتے ہوئے کافی پیتا تھا، اور پھر وہ سارے دن کے معاملات ایک دوسرے سے شیئر کرتے اور ایک دوسرے کو مشورے دیتے تھے۔ اس نے گرم گرم کافی کپوں میں ڈالی اور کلاک کی طرف دیکھا۔ اذلان آنے ہی والا تھا۔ کوئی دبے قدموں چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ انہماک سے ویسے ہی سلیب صاف کرتی رہی۔ اذلان نے مسکراہٹ دبائی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ ایک دم وہ ہمیشہ کی طرح دہل گئی تھی۔ اذلان نہ کرے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی مجھے یوں ڈراتے ہوئے؟ وہ کپڑا پٹکتے ہوئے اس کی طرف مڑی، جو بڑے مزے سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا ہے؟ جائیے فریش ہو کر آئیے، کافی تیار ہے۔ یار ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ اب بندے کو اتنا بھی حق نہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا، آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی۔ اذلان میرا دل نکل کر ہاتھ میں آ جائے گا، مر جاؤں گی میں، پھر ملے گا آپ کو سکون۔ اس نے بے دھیانی میں بات کی تھی، مگر اذلان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ سوری، وہ سر جھکائے بولی۔ یار انو بس ایسی باتیں نہ کیا کرو، اور ابھی تم نے مجھے کیا کہا ہے؟ وہ ابرو اچکائے بولا۔ سوری انو، منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، ہمارے درمیان یہ سوری تھینک یو کے تکلفات نہیں آئیں گے۔ اچھا نا، ٹھیک ہے۔ ارے یار منع اس لیے کیا تھا تمہیں کہ کچھ چاہیے ہو تو بلا جھجک، ریکویسٹ نہیں حکم کرنا، بندہ حاضر ہے۔ وہ تعظیماً جھکا۔ انایا ہنسی، اسے اب عادت ہو گئی تھی۔ پورے حق سے مجھے ڈانٹا کرو، مارا کرو، مگر ہاتھ ہلکا رکھنا یار۔ وہ مسکرایا۔ انایا خواہ شرمندہ ہوئی۔ آپ بھی نہ حد کرتے ہیں، اذلان اب اتنی دیر سے آئے ہیں مگر کیسے باتوں میں لگا رکھا ہے۔ جائیے فریش ہو کر آئیے، میں کافی لے کر باہر جا رہی ہوں۔ وہ اسے ہٹاتی کافی کا کپ لیے باہر چلی گئی۔ اذلان نے مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ انایا جیسی بیوی نصیب والوں کو ہی ملتی ہے، جو نہ صرف خود نماز پڑھتی، اذلان کو بھی پڑھاتی تھی۔ اب تو وہ اذلان کی امامت میں نماز پڑھتی تھی۔ اذلان ہر دن اپنی محبت کو اس کے لیے بڑھتا ہی پاتا تھا۔ انایا آہستہ آہستہ اسے سدھار رہی تھی، اور یہ تبدیلی خوشگوار تھی۔ اذلان صحیح کہتا تھا، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ کچھ خامیاں انایا میں بھی تھی جنہیں اذلان نے دور کیا تھا، کچھ کمیاں اذلان میں تھی جنہیں انایا دور کرتی رہی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ وہ دونوں لان میں ٹہلتے کافی پی رہے تھے۔ اذلان، میں چاہتی ہوں آپ یہ شوبیز کی دنیا چھوڑ دیں، خاندانی بزنس کو جوائن کر لیجیے۔ وہ کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے بولی۔ جو حکم سرکار۔
بندہ ناچیز وجہ جاننے کی جسارت کر سکتا ہے؟ وہ کھلکھلائی۔ اذلان کے دل نے دعا دی، ہمیشہ ایسے ہی مسکرانا اور ہمیشہ اس مسکراہٹ کی وجہ میں ہی بنوں۔ پھر وہ چونکا، اس کی طرف مڑا، آئی برو اچکائی اور جواب مانگا، آپ کو نامحرم لڑکیاں دیکھتی ہیں اور آہیں بھرتی ہیں، بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے ناک سکیڑی۔ پلیز آج تو اقرار کر دو، میں اسی اقرار کی بنیاد پر سب کو چھوڑ دوں گا۔ کیا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ دل و جان سے اذلان۔ اس کے بڑھتے ہاتھ پر اس نے ہاتھ رکھا۔ چاندنی رات نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا، جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے محبت کرتے مسکرا رہے تھے۔ بابا مجھے بھائی چاہیے، میرا اذلان کی گود میں چڑھتے ہوئے بولی، جو فائلز میں سر کھپا رہا تھا۔ اذان کی شادی ہو چکی تھی، وہ بھی اذلان اور عنایا کی طرح ولیمے کے اگلے ہی روز مری روانہ ہو گئے تھے۔ اب اذلان ہی آفس سنبھال رہا تھا۔ شوبیز چھوڑے اسے ہفتہ ہو گیا تھا۔ عنایا اسے اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ بھی تو دل و جان سے یہی چاہتا تھا۔ بابا مجھے بھائی چاہیے، وہ رونے لگی۔ اذلان ایک دم ہنس پڑا۔ میرا بچہ چلو بیٹا، پھر سنو، ذرا 5 مہینے انتظار کر لو، تمہارا بھائی 5 مہینے بعد آ رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتی عنایا نے اس بات پر اسے گھورا۔ اذلان نے مسکراہٹ دبائی۔ بابا 5 مہینے سے پہلے نہیں آ سکتا؟ نہیں بیٹا، 5 مہینے تو لگیں گے نا۔ کیوں انو؟ اس نے آئی برو چکا کر عنایا سے پوچھا، جو سرخ پڑ چکی تھی۔ چلو میرا بیٹا باہر چلے، بابا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں ماما آپ جائیں، میں اور بابا نیو آنے والے بیبی کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، وہ بے نیازی سے کہتی اذلان کی طرف مڑی۔ اذلان مصنوعی کھانسی کھانسنے لگا۔ عنایا نے غصے سے اسے گھورا اور اٹھی۔ ممی، انو! میرب اور اذلان کی آواز پر وہ پلٹی۔ ماما چلے میرے ساتھ۔ نہیں انو، میرے پاس رہو۔ ماما میرے! میرب چیخی۔ انو میرے! اذلان بھی میرب کو گھورتا ہوا بولا۔ اب وہ دونوں باپ بیٹی اپنی معمول کی جنگ لڑنے لگے تھے۔ اف، ایک تو سمجھ نہیں آتا، بابا کے پاس آؤ تو کہتے ہیں میرے پاس رہو، بیٹی کے پاس جاؤ تو کہتی ہے میرے پاس رہو۔ کس کے ساتھ رہوں میں آخر؟ کس کی ہو جاؤں؟ اذلان آپ کی کہ میرو آپ کی؟ یہ ساری باتیں میرب کے تو دماغ کے اوپر سے ہی گزر گئی تھیں۔ عنایا دونوں کو گھورتی باہر کو چلی کہ اذلان کی آواز پر پھر سے رکنا پڑا۔ سنو، سنائیے، میری ہو جانا، وہ دلکشی سے مسکرا کر بولا تھا، اور اس کی بات پر عنایا بھی مسکرا دی تھی۔ So listeners, this was the end of the novel میری ہو جانا، اور سٹوری کافی چھوٹی سی اور کیوٹ سی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔